السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم میں سے کون کون نگہبان ہے جس سے کل روز قیامت اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اس ٹاپک پر۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم جو ہے، ملک چلانے والا جو ہے، اس سے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا یا نہیں کیا، ان کی پریشانیوں کو ختم کیا یا نہیں کیا، ان کے مسائل حل کیے یا نہیں کیے۔ اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بچوں اور اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ شوہر جب گھر سے باہر تھا تو اس نے بچوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، گھر کی حفاظت کی یا نہیں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ اسی طرح اگر کوئی غلام ہے یا نوکر ہے جس کو آقا نے کسی چیز پر نگران مقرر کیا ہے، اس سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت زیادہ قیمتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے لوگ، بشمول میرے بھی، آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جن لوگوں پر نگہبان ہیں ان کا پورا خیال رکھیں، دیکھیں کہ وہ کون سے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ جو کام کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے کام ہیں ان پر تو ہم اپنے ماتحتوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور جو ایسے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں ان پر ہم اپنے اہل خانہ کو ڈانٹیں اور انہیں ان کاموں سے روکیں۔ اسی طرح ملک کا حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پورے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرے، اور ایسے لوگ جو شرم کے مارے سوال نہیں کرتے، جن کی ضروریات ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرے۔ اسی طرح ہر نیچے کے جتنے طبقات ہیں، ادنا سے ادنا طبقے میں بھی جس کو جو عہدہ دیا گیا ہے کسی بڑے کی طرف سے، تو وہ اپنے اس سرکل کے اندر رہ کر نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امانت داری کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیں، تاکہ کل روز قیامت اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور وہ جس طرح کی لائف گزاریں، جیسی من چاہی لائف گزاریں، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی آزادی ہے، ان کے رائٹس ہیں، ان کو دینے چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، شریعت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر اگر آپ اپنے بچوں کو آزادی دیتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور شریعت کے جو قوانین ہیں اور اصول اور ضوابط ہیں ان کو آپ مد نظر نہیں رکھتے اور توڑتے چلے جاتے ہیں، تو یقیناً پھر یہ خسارے کا جو ہے وہ سودا ہے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے آپ سے بھی کل روز قیامت سوال ہوگا، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ الگ نقصان اٹھائے گی اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آج ہی سے اپنی اولاد پر سختی کریں، اپنے بچوں پر سختی کریں، یا جن کے آپ نگران ہیں، جن کے اوپر آپ نگہبان ہیں، ان پر سختی کریں اور انہیں ان کاموں سے روکیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان کی طرف ان کو لے کر آئیں، ان کی ترغیب دیں، تاکہ برائی رک جائے اور نیکی کے کام جو ہیں وہ پروان چڑھیں، ان کو فروغ ملے۔
ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان آگے بڑھتا ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں. جس کے پاس مال زیادہ ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے بیوی بچوں کا کچھ علم نہیں ہے. تو دوستو، یہ فتنے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جتنا ممکن ہو سکے اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اور جو حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے، اسے چاہیے کہ وہ پورے ملک پر نظر رکھے اور اپنے ماتحت جتنے بھی وزراء ہیں ان کو یہ ہدایت کرے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سوئے، کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جس کی کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس غم کے اندر مبتلا ہو کر رات گزارے. اسی طرح ہر درجے پر جو شخص فائز ہے، جو اس کا مقام ہے، جو عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا ضرور خیال کرے، کیونکہ آپ سے، آپ کے ماتحتوں کے بارے میں ضرور سوال ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح بتا رہی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نیک کریں، نیکی اور تقوی کی طرف کریں، اور ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، پرہیزگاری سکھائیں، تقوی سکھائیں، گناہوں سے بچنا سکھائیں، اللہ سے ڈرنا سکھائیں، اور جو برائی کے کام ہیں، فحاشی اور عریانی کے کام ہیں، ان سے روکیں. آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بے حیائی کا طوفان جو ہے وہ چل رہا ہے. اس سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے بچوں کو بچائیں. یہود و نصارہ کی جو گیمز آ رہی ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ آپ سے، آپ کے بچوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، والد سے سوال ہونے والا ہے، والدہ سے سوال ہونے والا ہے. اس لیے فکر کیجئے، اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو سنوار لیا تو کل انشاءاللہ یہ آنے والی نسلیں جو ہیں یہ ملک کے لیے ایک بہترین رہنما ہوں گی اور ملک کو بہتر طریقے پر لے کر چلیں گی. امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں. اللہ حافظ.